اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کراچی تبدیل ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور کوئی بھی اشتہار چلانے والی کمپنی یہ نہیں کہتی کہ ہم نے اتنا اشتہار چلا دیا اور لوگوں تک ہماری پروڈکٹ کی انفارمیشن پہنچ گئی اور وہ پروڈکٹ روزانہ استعمال ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے اشتہارات کو کم نہیں کرتا. پورا کراچی تبدیل ہو جائے گا. ریحان اللہ والا صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ بی پازیٹیو رہیں اور نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیں. تو اگر ایک اسٹیپ یہ ہو جائے کہ ہر شخص، یعنی یہ بات وائرل ہو جائے کہ ہر وہ شخص جو نیگیٹو بات کر رہا ہے، یعنی نیگیٹو بات اس طریقے سے کہ وہ آدھا گھنٹے کا ایک اپنا ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے عمران خان کے خلاف، ایک آدھے گھنٹے کی ویڈیو نواز شریف کے خلاف، ایک مولانا فضل الرحمان کے خلاف اور ایک قاسم علی شیرہ کے خلاف، ہر ایک کے خلاف ویڈیو. اب آپ سب نے اس بندے کو بلاک کرتے ہوئے کہا بھائی میں تجھے اس لیے بلاک کر رہا ہوں کہ جناب آپ نے یہ فلاں نیگیٹیوٹی پھیلائی، اور اللہ نہ کرے یہ اناؤنس ہوا تو یہ سارے سیٹ نکل آئیں گے روڈوں کے اوپر اور لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے راشن پہنچا کے آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے اندر کیا ہوگا؟ کراچی کے اندر تو لوگ نہال ہو جائیں گے. یہ تو بلا وجہ ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی کہ پتہ نہیں خونریزی ہو جائے. کچھ خونریزی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے لوگوں نے ایک نیگیٹو بات یہ کی تھی کہ کورونا کے اندر لوگوں نے اپنے گھر بھر دیے تھے کس چیز سے؟ جو راشن تقسیم ہو رہا ہے. اس کی فیملی کا کیا ہوگا؟ اکیلا کمانے والا تھا. ایک کھڈا جو 5,000 روپے سے بند ہو سکتا تھا، ہوا کیا کہ ایک جان چلی گئی. اور کتنی جانیں جاتی ہیں اور کتنے روزانہ کے ایکسل ٹوٹتے ہیں، ایکسل بنتے ہیں. اب اگر اس کو یہ پتا ہو کہ بھائی ایک بندہ، ایک اسٹارٹ اپ ایسا ہے جو روڈ بنا دیتا ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ جب وہ اس کھڈے کے پاس سے گزرے گا تو اس کو فوراً سے فون کرے گا اور اس سے کہے گا کہ بھئی یہاں میں گزر رہا ہوں، فلاں اسٹور کے سامنے ایک کھڈا ہے، اس کو بند کروانا ہے. سامنے سے اس نے جواب دیا سر سائز کیا ہے اس کھڈے کا؟ اس نے کہا کہ بھئی اندازاً 5 فٹ بائی 5 فٹ کا ہے. اس نے ایسٹیمیٹ بتایا کہ بھئی تقریباً 2,000 روپے، 4,000 روپے، 5,000 روپے لگیں گے اور یہ کھڈا بند ہو جائے گا. اتنا مہنگا رولر خریدے گا، اتنے لوگوں کو ہائر کرے گا، سب کچھ کرے گا اور اس کو کام نہ ملا تو ہم کہتے ہیں کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. 30، 40، 50,000 روپے لے کے آئے وہ شخص جو اسٹارٹ اپ ہے، فیس بک پہ ایڈورٹیزمنٹ کر دے کہ ہم آپ کے کھڈے بند کریں گے، ہم آپ کی روڈیں بنائیں گے. السلام علیکم. بڑھتا ہوا پاکستان میں مہتاب خان تنولی پھر آپ کے سامنے حاضر ہے ایک نئے امیزنگ پرسنالٹی کے ساتھ. اور آج انہوں نے جو بات جب مجھے پتہ چلا ان کے بارے میں کہ وہ کیا آئیڈیا لے کر آئے ہیں تو میں بڑی سرپرائز ہوئی اور ہم نے سوچا کہ ہم ان کا انٹرویو لیں. ان کا نام ہے عبدالکریم زکریا اور عبدالکریم پرفیکٹ لائف والا کے نام سے وہ فیمس ہے. تو ان کا دعویٰ ہے کہ کراچی 3 ماہ میں تبدیل ہو جائے گا. تو آئیے جانتے ہیں کیسے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم نکالا اور آپ آئے. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ 3 ماہ میں کراچی تبدیل ہو جائے گا، یہ آئیڈیا آپ کے دماغ میں کون سا والا آئیڈیا ہے جو 3 ماہ میں اتنے سالوں سے چینج نہیں ہوا، 3 ماہ میں چینج ہو جائے گا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے بلایا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ کچھ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے گی. پہلے فرداً کچھ لوگوں سے ہم بات کر رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے ایک مطلب ماسس تک یہ بات چلی جائے تو یہ، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ سوشل میڈیا ہے. اور اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر یہ بات آگے چلی جاتی ہے اور کوئی شخص اس آئیڈیا کو پک کر لیتا ہے تو اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے تو کراچی میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی آ سکتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کراچی تبدیل ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میرے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ میرے لیے اہم تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر میری بات پہنچ جائے. بالکل آپ بتائیں تو صحیح. آپ نے جب مجھے دعوت دی تو اس لیے میں فوراً بھاگتا چلا آیا کہ بھئی اللہ کرے یہ بات پھیل جائے. دیکھیں اس وقت میں اگر تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ پوری دنیا کے اندر ہر آدمی اپنے برانڈ کو سیل کرنے کے لیے اشتہار چلا رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور وہ اپنے اشتہار کے اوپر اتنا خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ ایک عامی آدمی کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ کتنا وہ اپنے اشتہارات کے اوپر خرچ کر رہا ہوتا ہے، اپنے کمرشلز پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ دنگ رہ جائے.
اور کوئی بھی اشتہار چلانے والی کمپنی یہ نہیں کہتی کہ ہم نے اتنا اشتہار چلا دیا اور لوگوں تک ہماری پروڈکٹ کی انفارمیشن پہنچ گئی اور وہ پروڈکٹ روزانہ استعمال ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے اشتہارات کو کم نہیں کرتا۔ ہم پیدا ہوئے اور شروع سے ہم نے پیپسی دیکھی ہے، ہر وقت پیپسی، لیکن ہم جو رسالہ کھولتے ہیں اس میں پیپسی کا اشتہار ہے، جس میگزین کو کھولتے ہیں اس کے فرنٹ پہ درمیان میں پیپسی کا اشتہار ہے۔ تو ہر آدمی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، اور چونکہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ امیزون پہ کام کر رہے ہیں، فیس بک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ اتنا پیسہ دے رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر، جس کو انتہا نہیں۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ دیکھیں اس وقت کراچی کے اندر بہت سارے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں۔ ابھی چونکہ میں جب آپ سے بات کی تو میں گاڑی میں دیکھتا ہوا آ رہا تھا کہ بل بورڈز کے کیا چارجز ہوتے ہیں، تو آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ حیدرآباد کے اوپر ایک بورڈ لگا ہے، اس بورڈ کے اوپر ایک مہینے کا وہ 16 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں۔ شارع فیصل کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں پہ 25 لاکھ روپے مہینے کا چارج کرتے ہیں۔ تو 25 لاکھ روپے کون دینے کے لیے آ رہا ہے بھائی؟ وہی کمپنیاں دینے کے لیے آ رہی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر دیا جائے کہ ہم اس پوری روڈ کو کسی کو دے دیں، کسی کمپنی کو کہہ دیں، اس کے لیے ہم بیڈنگ کر لیں، یعنی ہم سے مراد حکومت بیڈنگ کر لے، اور حکومت بیڈنگ، اب اس کے پیچھے آپ کہیں گے کرپشن کا مسئلہ آئے گا تو پھر ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس کا بھی حل موجود ہے۔ اچھا، ہوگا یہ کہ انہوں نے بڈ کر دیا اور انہوں نے کہا کراچی کے اندر اتنی بڑی، میرا ایک انداز ہے جو بڑی شاہراہوں کی جو تعداد ہے وہ 40 کے قریب ہے، ٹھیک ہے، اور ہر روڈ کو وہ کہیں کہ آپ بڈنگ کے ذریعے سے وہ روڈ اپنے ذمے پہ لے لیں۔ ایک آدمی نے بڈ کیا، اور میں جو فگر کہہ رہا ہوں تو اس وقت شاید آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جب اس کو سوچیں گے تو یہ فگرز بڑے نہیں ہیں۔ وہ بڈنگ شروع ہو کہ بھائی شارع فیصل جو ہے وہ ہم 10 ارب روپے سال کے اوپر آپ کو دے رہے ہیں، 5 ارب روپے، 10 ارب روپے۔ اب بڈنگ کیجیے، اب بڈنگ کے اندر آپ کے پاس 40 کمپنیاں، 40 روڈیں ہیں، اور آپ نے 200 لوگوں کو بڈنگ کے لیے بلا لیا ہے۔ بالکل۔ اور وہاں بڈنگ شروع ہو گئی، ایک کہتا ہے بھائی میں 10 ارب دینے کے لیے تیار ہوں، وہ کہتا ہے میں 11 ارب دوں گا، تیسرا کہتا ہے میں 13 ارب دوں گا، جہاں بڈنگ کلوز ہو جائے۔ اچھا، بڈنگ کلوز ہو گئی تو کیا ہوگا بھائی؟ بس وہ اشتہار لگائے گا نہیں، اس سے یہ کہا جائے گا بھائی دیکھو تم نے جو مجھے کہا کہ ہم 13 ارب تمہیں دیں گے، حکومت کو دیں گے، وہ 13 ارب روپے ہمیں 1 سال 2 سال کے لیے نہیں چاہیے، ہم تمہیں ایک روڈ میپ دے رہے ہیں اور ہمارا کرائٹیریا ہے کہ یہ روڈ ایسا ہونا چاہیے، یعنی اس روڈ کے اوپر آپ نے سیوریج کا انتظام ایسے کرنا ہے، اس روڈ کے اوپر اسٹریٹ لائٹس کا اہتمام آپ نے ایسے کرنا ہے، فٹ پاتھ ایسی بنی ہونی چاہیے، پارکنگ کا انتظام ایسا ہونا چاہیے، گرینری ایسی ہونی چاہیے، اور پانی، بارش ہو تو پانی کھڑا نہیں رہنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس سے مطالبہ کیا جائے۔ ایگزیکٹلی۔ جب وہ اس مطالبے کو پورا کرے گا، اس سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھئی ہم تم سے پیسے 1 سال 2 سال چارج نہیں کریں گے، تم لگاؤ اس کے اوپر۔ ظاہر سی بات ہے، بل بورڈ پہ دینے کے لیے تیار ہیں تو وائی ڈونٹ کہ اس طرح سے ہو، بیڈنگ ہو۔ اب وہ پوری روڈ جو ہے نا اس کا نام رکھ دیا گیا کہ بھئی مثال کے طور پہ شان مسالہ روڈ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ شان مسالہ روڈ کا نام اگر اس کو 10 سال کے لیے ہم نے باؤنڈ کر دیا کہ یہ آپ کا روڈ ہے، اب کیا ہوگا کہ جب میں کسی کو باہر اپنا ایڈریس سینڈ کروں گا تو اس کو یہ کہوں گا کہ میری شاپ نمبر 4 ہے، سلک شاپنگ مال ہے، اور اس روڈ کا نام مثال کے طور پہ ہے مرکوری فیبرکس۔ اب اس روڈ کا نام مرکوری فیبرکس میں پوری دنیا کے اندر پھیلا رہا ہوں، دنیا کا اس روڈ کا جو روڈ شہید ملت روڈ تھا اس کا نام اب ہو گیا مرکوری فیبرکس، بالکل، مرکوری نیٹ ویئرس۔ اب ہوا یہ کہ اس نے مرکوری نیٹ ویئر والے نے اس روڈ کو بنانا ہے، سمجھ گئے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو اس کے ساری ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اب وہاں پہ صفائی کا انتظام ہے، اس کو کون پورا کرے گا؟ مرکوری والا، بالکل۔ اچھا، ادھر اسٹریٹ لائٹ کا انتظام، ادھر اسٹریٹ لائٹ کے بلز کا انتظام،
ادھر صفائی کا ہر چیز کا انتظام، ادھر پارکنگ کا انتظام اس کے ذمہ ہے. بٹ جو لوگ وہاں رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بل اپنے ٹائم پہ دینے ہیں، ساری چیزیں کرنی ہے. یہاں پہ جو پرابلم گورنمنٹ کو کرنی چاہیے سلوشن وہ بندہ کرے وہ گا. بندہ کر رہا ہے. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ اب دو فائدے ہو رہے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ وہ مرکیوری والا کیوں خرچ کرے گا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. مثال لے لیتے ہیں ہم نے 2 روڈیں دے دی، ایک دے دی پیپسی والے کو، ایک دے دی کوکو کولا والے کو. یہ دونوں آپس میں کمپیٹیٹر ہیں. اب ہم نے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ دونوں میں سے روڈ کون سی بہتر بناتے ہیں. بالکل وہ کمپٹیشن شروع ہو گیا. اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ نے کہا کہ اب 6 مہینے تک آپ نے اس روڈ کو ڈیولپ کیا، اب ہر مہینے ہم روڈ آف دا ایئر کا ایوارڈ اناؤنس کریں گے. کس نے اچھا بنایا ہے، کس نے اچھا بنایا ہے. اب کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اب وہ روڈ پہ پہلے ایک مونیومنٹ اس نے بنایا تھا خوبصورت سا، جو ہے نا اس نے ایک فاؤنٹین لگا دیا تھا، اس نے بھی ایک فاؤنٹین لگا دیا. اب کمپٹیشن بڑھا تو اس نے اب 4 مونیومنٹس بنا دیے، روڈیں خوبصورت بنا دی. بل بورڈز جو ہیں اس نے وہ جو ہے الیکٹرانک لگا دیے. وہ نیو یارک والا جو اسٹریٹس کا نمونہ ہے وہ بن گیا. تو پورا کراچی تبدیل ہو جائے گا. اچھا اب فائدہ کیا ہوگا. نمبر 1 فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں حکومت فنڈز دیتی ہے کراچی کے لیے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کتنا فنڈ دیتی ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایک روڈ کے لیے وہی 10 ارب روپے دیتی ہے. بالکل 10 ارب روپے جو ملیں گے وہ سیو ہو گئے ایک روڈ کے لیے. 10 ارب روپے اور شان مسالہ والے نے دے دیے. بالکل سیو ہو گیا، پلس ہوتے جائیں گے، پلس ہو گیا 20 ارب روپے. اس طریقے سے ساری روڈوں سے پیسے آنا شروع ہو گئے. اور آنیسٹی کے ساتھ سارے کام کرے تو کتنا ہی اچھا. اچھا اب ہوگا یہ کہ اتنا فنڈ جمع ہو گیا اور یہ فنڈ جائے گا کھربوں روپے کے اندر. جب یہ کھربوں روپے میں فنڈ جمع ہو جائے گا تو کراچی کی حکومت یہ کہے گی کہ جناب ہمارے پاس اتنا فنڈ جمع ہو گیا، تو اس فنڈ سے ہم کراچی والوں کو مثال کے طور پہ پانی کا ایک پروجیکٹ دے رہے ہیں، یا ہم کراچی والوں کے لیے 10 ایسے ہاسپٹلز بنا رہے ہیں جہاں پہ فری علاج ہوگا، یا ہم ہیلتھ کارڈز دے رہے ہیں، یا ہم ایسی ایجوکیشن دے رہے ہیں کہ بالکل ہائی کلاس ایجوکیشن ہوگی اس 10 12 15 خرب روپوں سے، کہ بچوں کو فری ایجوکیشن اور ہائی کلاس ایجوکیشن. تو یہ ساری چیزیں اس کو دیکھا جا رہا ہوگا. عبد الکریم بھائی، آئیڈیا تو آپ کا بڑا زبردست ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب اس آئیڈیا کو کوئی پک کرے گا اور کب اس پہ کام ہو. یہ خواب کب پورا ہوگا؟ اتنے اچھا آپ نے آئیڈیا تو دیا ہے، تو یہ چیزیں کیسے ہوں گی، کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے تھوڑا سا پروموٹ کر لیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے، کہ جتنے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے گی تو ہو سکتا ہے کوئی اس آئیڈیا کو پک کر لے. اب آپ کا جو دوسرا سوال تھا، اس سے میں نے آئیڈیا یہ لیا کہ پتہ نہیں کب ہوگا، ہماری نسلیں دیکھیں گی کیا ہوگا. تو میرے خیال میں آپ کے اس سوال کا جواب اس طریقے سے ہے کہ وہ جو میں نے پچھلی بات کی نا اس کو پورا بھول جائیے کہ وہ اربوں اور خربوں روپے آئیں گے. جی اس چیز کو بھول جائیے. اب میں اس دوسرے سوال کے لیے دوسری بات، اس سے پہلے میں ایک تمہید تھوڑی سی باندھ لوں. آپ کو پتہ ابھی سیلاب آیا تھا. جی تو اس سیلاب کے اندر آپ کے خیال میں، یوں سمجھیے میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں، آپ کے خیال میں کتنا لوگ کراچی والوں نے خرچ کیا؟ بہت خرچ، اچھا خاصا خرچ کیا. لاکھوں، کروڑوں کہہ سکتے ہیں. نہ کروڑوں، اربوں کے اندر خرچ کیا. ماشاء اللہ. اچھا اب آپ مجھے بات بتائیے کہ کرونا کا لاک ڈاؤن ہوا تو آپ کے خیال میں کراچی والوں نے کتنا خرچ کیا؟ بہت. اب تو میں کروڑوں اور اربوں کے اندر خرچ کیا. رمضان میں آپ دیکھ لیں کتنا. اچھا پھر آپ اور پیچھے جائیے، شاید زلزلہ 2005 میں آیا تھا. کہاں آیا تھا؟ وہاں پہ بالا کوٹ والی سائڈ پہ. جی ہاں. آپ کے خیال میں کراچی والوں نے کتنا خرچہ کیا؟ بہت زیادہ. ہم نے خود اپنے نئے کپڑے دیے تھے. اچھا اب آپ مجھے بات بتائیے، پی ایف والوں نے اپنے جہاز دے دی کہ بھائی لے جاؤ. ایگزیکٹلی. اتنا مال کراچی سے گیا. تو جب بھی مصیبت کی گھڑی کے اندر ہمارا ملک آتا ہے تو کراچی کے جتنے سیٹ ہیں وہ اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتے ہیں. اور میں یہ محاورتاً نہیں کہہ رہا ہوں خزانوں کا منہ کھول دیتے ہیں، حقیقتاً خزانوں کا منہ کھول دیتے ہیں. وہ اتنا خرچ کرتے ہیں،
اس بات کو اب یہ تمہید ہو گئی. اب آگے سنیے. اب آپ یہ سمجھیے کہ میں اپنی کام کی جگہ سے, اپنی جاب کی جگہ سے جاتا ہوں, اور جب میں ایک راستے سے گزرتا ہوں تو وہاں میں ایک کھڈا دیکھتا ہوں, اور وہ کھڈا اتنا خطرناک ہے کہ روزانہ مجھے نظر آتا ہے کہ اس کھڈے میں ایک گاڑی جاتی ہے, اس کا ایکسل ٹوٹتا ہے, وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ وہاں کھڑے ہو کے اپنا ایکسل بناتا ہے. دوسرے دن میں جاتا ہوں, وہ دیکھتا ہوں وہ ایک موٹر سائیکل والا اس کھڈے میں جا کے گرتا ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, کسی کا پیر ٹوٹ جاتا ہے. اور بعض موقعوں پہ ایسے کھڈے ہیں کہ کوئی اپنی جان سے چلا جاتا ہے. ایک کھڈا ہے اور کوئی آدمی اپنی جان سے چلا گیا. اچھا, ہم نے اور آپ نے کہہ دیا ایک بندہ ایک جان سے چلا گیا. پیچھے جائیے, سوچئے اس کی فیملی کا کیا ہوگا, اکیلا کمانے والا تھا. ایک کھڈا جو 5,000 روپے سے بند ہو سکتا تھا, ہوا کیا کہ ایک جان چلے گئی. اور کتنی جانیں جاتی ہیں, اور کتنے روزانہ کے ایکسل ٹوٹتے ہیں, ایکسل بنتے ہیں, یہ ہوتا ہے اس ایک کھڈے کی وجہ سے. اب ایک شخص ہے, وہ وہاں سے گزرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے یار کاش میرے پاس وقت ہوتا نا تو میں کھڈا بند کروا لیتا, یار یہ کھڈا بند ہو جائے. دوسرے دن گزرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے یہ کھڈا بند ہو جائے. تو اس کی اس کوڑھن کے اوپر, اس سوچ کے اوپر, اس فکر کے اوپر انشاءاللہ اس کو ثواب تو مل رہا ہے, لیکن عمل نہیں ہو پا رہا. وہ خرچ کرنا چاہ رہا ہے, اس کے پاس اللہ نے دیا ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے. بالکل. تو اب کیا کرے گا؟ تو اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل پہ ایک میری ویڈیو ہے کہ کم انویسٹمنٹ کے ساتھ کاروبار شروع کیجیے, اگر وہ آپ دیکھ لیں, اس کا مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اس شخص کو, جو شخص وہاں سے گزر رہا ہے, اس کے موبائل کے اندر, سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کے موبائل کے اندر بائکیا والے کا نمبر موجود ہے جس سے وہ مختلف کام کروا سکتا ہے. اس کے موبائل کے اندر فوڈ پانڈا والے کا نمبر موجود ہے, اس سے اسی وقت فون کے اوپر رابطہ کر کے کچھ بھی کام کروا سکتا ہے. کریم کا نمبر موجود ہے, ان ڈرائیو کا نمبر موجود ہے, اپنا کام کروا لے. شاپنگ آن لائن کر سکتا ہے, بالکل سارے سب کچھ کر مسئلے سکتا ہے. کسی کو اب بتا سکتا ہے. اگر اس کو یہ پتا ہو کہ بھائی ایک بندہ, ایک اسٹارٹ اپ ایسا ہے جو روڈ بنا دیتا ہے, تو وہ کیا کرے گا کہ جب وہ اس کھڈے کے پاس سے گزرے گا تو اس کو فوراً سے فون کرے گا اور اس سے کہے گا کہ بھئی یہاں میں گزر رہا ہوں, فلاں اسٹور کے سامنے ایک کھڈا ہے, اس کو بند کروانا ہے. سامنے سے اس نے جواب دیا سر سائز کیا ہے اس کھڈے کا؟ اس نے کہا کہ بھئی اندازاً 5 فٹ بائی 5 فٹ کا ہے. اس نے ایسٹیمیٹ بتایا کہ بھئی تقریباً 2,000 روپے 4,000 روپے 5,000 روپے لگیں گے اور یہ کھڈا بند ہو جائے گا. اس نے کہا میں پیسے تمہیں ٹرانسفر کر رہا ہوں, اپنا ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ نمبر دو. اس نے پیسہ ٹرانسفر کیا, وہ آیا, اس نے وہ کھڈا بنا دیا. لیکن اگر کام نہ ہوا تو اب یہی تو ساری چیزیں. اب اسٹارٹ اپ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ایک اسٹارٹ اپ شروع ہوگا. اس اسٹارٹ اپ والے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ اتنا مہنگا رولر خریدے گا, اتنے لوگوں کو ہائر کرے گا, سب کچھ کرے گا, اور اس کو کام نہ ملا تو ہم کہتے ہیں کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. 30 40 50 ہزار روپے لے کے آئے وہ شخص جو اسٹارٹ اپ ہے, فیس بک پہ ایڈورٹیزمنٹ کر دے کہ ہم آپ کے کھڈے بند کریں گے, ہم آپ کی روڈیں بنائیں گے. اچھا, اس نے یہ اشتہار چلا دیا. اس اشتہار چلانے سے پہلے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جناب یہ جو روڈ بننے کے لیے مجھے سب سے پہلے مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے, تو مزدور مجھے یہاں سے مل جائیں گے, اور ان کی دن کی دہاڑی مزدوری اتنی ہوتی ہے. کیلکولیشن کر لی. اس نے کہا اس کے اوپر جو ہے وہ میں تارکول یا ڈامر یا جو چیز ڈلتی ہے, مٹیریل ہے, وہ مجھے یہاں سے اتنی کوانٹٹی میں اتنے کا مل جاتا ہے, اور مجھے روڈ رولر جو ہے فلاں جگہ سے ایک دن کے کرائے پہ اتنے کا مل جاتا ہے. اس نے ساری کیلکولیشن اپنے پاس بنا لی, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. ایک صاحب وہاں سے گئے, کھڈا دیکھا, فون کیا. اب مثال کے طور پہ ان کا نام تھا عبد الرحمن, جنہوں نے فون ریسیو کیا. عبد الرحمن صاحب نے کہا جی سر فرمائیے. انہوں نے کہا کہ جناب میں فلاں اسٹور کے سامنے سے گزر رہا ہوں, فلاں گلی کے کونے پر کھڈا ہے, وہ مجھے بند کروانا ہے. انہوں نے کہا سائز کیا ہے؟ انہوں نے کہا 5 فٹ بائی 5 فٹ کا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم 1 فٹ بائی 1 فٹ کا 1,000 روپے چارج کرتے ہیں, 5 فٹ بائی 5 فٹ کا آپ کا کھڈا جتنا بھی ہوگا وہ ہم اس کو بند کر دیں گے, اور اس کے اوپر کارپیٹنگ کر دیں گے, بالکل نیا ہو جائے گا. نیا ہو گیا. اچھا, اب کام کیسے ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے جو شخص آیا ہے, اسٹارٹ اپ ہے, اگر یہ آئیڈیا پھیل جاتا ہے, کوئی اس اسٹارٹ اپ کے آئیڈیا کو لے لیتا ہے, 2 3 4 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں, بغیر انویسٹمنٹ کے اپنا کاروبار شروع کر دیتے ہیں, تو اب اس کا کمپٹیشن ہو جائے گا.
اگر وہ روڈ کے اوپر کھڈا اور وہ کام اچھا مٹیریل اچھا تھا تو جس نے اس دفعہ پہلی دفعہ اس کو آرڈر دیا تھا تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی جناب اس نے کام اچھا کیا ہے تو اب میں کیا کروں گا کہ دوبارہ مجھے کوئی کھڈا نظر آئے گا تو اسی کو بلاؤں گا عبد الرحمان کو. تو وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. اچھا اگر اس نے کہا کہ اچھا کام نہیں ہوا, جس طریقے سے ایک آدمی نے کریم کی سروس لی, پسند نہیں آئی, دوسری دفعہ وہ کریم میں نہیں بیٹھے گا, اوبر میں جا کے بیٹھ جائے گا. اچھا اوبر کی سروس پسند نہیں آئے گی, اب وہ ان ڈرائیو میں جا کے بیٹھ جائے گا. ہے کہ اس کے پاس آپشن موجود ہے. اچھا جس بندے کو یہ کام آیا, جس بندے نے یہ کام لیا, تو اب ہوگا یہ کہ اس نے اپنے ہی پیج کے اوپر کہا کہ ہمیں فلاں صاحب نے آرڈر دیا تھا اور ہم نے یہ روڈ بنا دی, اور اس نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی. اچھا یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو کیا ہم کراچی والے اس ویڈیو کو شیئر نہیں کریں گے کہ دیکھو کتنا زبردست اسٹیپ ہو گیا. ایگزیکٹلی. تو اب اس کو ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا, وہ ایڈورٹیزمنٹ ہم اس کی کر کے دیں گے, آپ کر کے دیں گے کہ بھائی عوام کرے گی کہ بھائی یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کی ایڈورٹیزمنٹ, یعنی اب میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں جو یہ اسٹارٹ اپ کو لے کے کھڑا ہوگا 4 5 6 دن کے اندر اس کے پاس اتنا کام آ جائے گا کہ اس کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں وہی سیٹھ لوگ موجود ہیں جو اپنے خزانے کے منہ کھول دیتے ہیں عوام کے لیے. تو کیوں نہ ہم وہ جتنے سارے سیٹ ٹائپ کے لوگ ہیں ان سب کا ایک ای میل ایڈریس اور ان کی فیس بک کی آئی ڈی لے لیں, ان کو ٹیگ کر کے ان کو شیئر کر دیں. بالکل. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اسٹارٹ اپ ایسا بن جائے اور اس اسٹارٹ اپ کی آئی ڈیز کے اوپر ہم اس کو ٹیگ کر دیں, اور ان کو نیٹ پہ تو سرچ کر سکتے ہیں. سرچ کر سکتے لیکن اگر ہمارے پاس کوئی کانفرنس بیچ میں کوئی ایسا ریفرنس ہو جو کنیکٹ کروا دے تو ویل اینڈ گڈ ہو جائے گا اور ٹائم آپ کا بچ جائے گا. اچھا میں اس کے اندر ایک بات میری جو میرے ذہن سے اتر گئی تھی بتاتے ہوئے, وہ یہ تھی کہ دیکھیں ہر آدمی چاہ رہا ہوتا ہے جس کو اللہ نے نوازا ہوا ہے کہ میں صحیح جگہ اسپینڈ کر دوں. اب صحیح جگہ اسپینڈ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ ہے, وقت نہیں ہے, وقت بھی نہیں اور صحیح برائٹ بندہ نظر نہیں آ رہا, اور راستہ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں خود جا کے اس کھڈے کو بند کروا دوں, تو وہ یہ سوچے گا یار میں خود کھڈے کو بند کرواؤں گا تو مجھے پہلے مزدور ارینج کرنے پڑیں گے, پھر مٹیریل ارینج کرنا پڑے گا, پھر سر پہ کھڑے ہو کے کام کروانا پڑے گا. جب ایک بندہ یہ سروسز دے رہا ہے تو وہ فوراً سے اس کو کہے گا. اب اس کا صرف 1 منٹ لگا فون کرنے میں, 1 منٹ لگا پیسہ ٹرانسفر کرنے میں, اور اس نے پیسہ ٹرانسفر کر دیا. اب وہ شخص چونکہ جس نے اپنا اسٹارٹ اپ شروع کیا ہے وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ شخص اس بندے سے, اس شخص سے یہ کہے گا, اس سیٹ سے, کہ جناب آپ نے اس روڈ کے اوپر کوئی کھڈا دیکھا ہے, آپ اس کو بند کروانے کے لیے 5,000 روپے ہم آپ کو مانگ رہے ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس روڈ کے اوپر مزید 8-10 کھڈے آپ کو نظر آتے ہیں. تو اب یہ چونکہ ہمارا مزدور بھی وہی لگے گا اور ہمارا روڈ رولر کا کرایہ بھی وہی لگے گا, صرف ہمیں مٹیریل بڑھ جائے گا. تو ویسے تو ہم 1 اسکوائر فٹ کا جو ہے کرایہ خرچہ ہم 1,000 روپے لیتے ہیں, لیکن چونکہ اب ہمارا مزدور بھی آ گیا ہے, روڈ رولر بھی آ گیا ہے, تو اب اگلے 5 اسکوائر فٹ آپ بنائیں گے تو ہم 500 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے آپ کو بنوا کے دیں گے. تو اگلا کھڈا جو ہے, پہلا کھڈا 5,000 میں بن گیا, اگلا کھڈا 2,500 میں بن جائے گا, تو اس کو بزنس بھی مل جائے گا مزید, اور وہ روڈیں بنتی چلی جائیں گی. تو وہ جو پہلا والا کانسیپٹ تھا کہ 3 مہینے میں کراچی تبدیل ہوگا, اس میں کروڑوں اربوں روپے خربوں روپے لگیں گے, وہ جب تک نہیں بنتا تو یہ اسٹارٹ اپ والا آئیڈیا ہے, تو اس کو پروموٹ کیا جائے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ, اور آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو, اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ کسی کو آئیڈیا پہنچ جائے, اور لوگ کوئی نہ کوئی بندہ, کوئی نہ کوئی, کچھ نہ کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں جو اس اسٹارٹ اپ کو لے کے کھڑے ہو جائیں, جو اس بات کو پھیلا دیں, اور اللہ کرے یہ چیز وجود میں آ جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور میں بھی آپ کی اس بات کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کو یہ آئیڈیا آیا. آئیڈیا جو ہوتا ہے انہی لوگوں کو آتا ہے کہ جو بہت ڈیپلی اپنے ملک کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, کسی کے لیے کچھ سوچتے ہیں. ہر کسی کو آئیڈیاز نہیں آتے. یہ آئیڈیا کسی کو بھی آ جائے, یہ اللہ کی طرف سے ایک خیال جب آپ کے دماغ میں آتا ہے, اور انہوں نے اس آئیڈیا کو شیئر کیا, اس آئیڈیا کو فورگیٹ نہیں کیا, تو آج یہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے شیئر کیا. تو آپ کو بھی آئیڈیاز آتے ہوں گے, لوگ سوچتے ہوں گے, لیکن وہ بھول جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا. کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ امپاسبل میں آئی ایم ہٹا دیں تو وہ پاسبل ہو جاتا ہے, تو امپاسبل نہ سوچیں, آئی ایم پاسبل اس پہ بلیو رکھیں. تو آئیڈیاز جب آتے ہیں پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے والا کوئی ہونا چاہیے.
تو اسی طرح سے جو عبد الکریم پرفیکٹ لائف والا ہے، نام بھی بڑا پیارا آپ کا، کس نے رکھا تھا پرفیکٹ لائف والا؟ پرفیکٹ لائف نام ہم نے جب ہمارا کلینک شروع کیا تھا تو 2 سال تک تو اس کو بغیر نام کے چلاتے رہے، لیکن پرفیکٹ لائف والا آ گیا، آپ کے نام کے ساتھ بھی والا آ گیا، والا آ گیا جی. سرحان کے نام کے ساتھ اللہ والا. وہ اسٹوڈنٹ بنا رہے ہیں تو والا والی لگا رہے ہیں، اچھا تو آپ کا بھی والا انہوں نے تو نہیں نہیں، لگایا تھا؟ انہوں نے نہیں لگایا لیکن خود بخود لگ گیا. اچھا آپ کی اس بات سے میرے ذہن یہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ پاک نے اور موقع دیا، میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں کہ کراچی سے لوڈ شیڈنگ بالکل ختم ہو جائے، زیرو ہو جائے، اس کا آئیڈیا میرے پاس ہے. اور ود ان منتھس کیسے؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ بالکل زیرو ہو جائے، اس کے لیے میرے پاس آئیڈیا ہے. عبد الکریم بھائی، میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا. وٹ ڈو یو تھنک دیٹ کہ مزید کیا چینجز ہم کراچی کے لیے کر سکتے ہیں؟ آئیڈیاز بھی ہوں گے آپ کے پاس، تو تھوڑا سا آپ شیئر کر سکتے ہیں چینجز کیا ہونی چاہیے ہمارے کراچی میں، درختوں کے حوالے سے بھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ پولوشن بھی بہت ہے، ٹریفک بھی، تو کچھ آپ دیکھیں کے ذہن میں ہے؟ میں میرے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں اور میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. میرے ذہن میں ہمارے یہاں پہ جو ٹریفک کی جو جیمز ہیں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس ٹریفک کی جیمز کی وجہ سے ہم بہتر قسم سے اپنے فورن ایکسچینج کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس کے اوپر پورا میرے پاس ایک پلان ہے، میرے ذہن کے اندر آئیڈیا ہے. دیکھیں اس وقت ہم پاکستانی فورن ایکسچینج کے لیے ڈالر کے لیے رو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. ہم اپنے فورن ایکسچینج کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ صرف ٹریفک کے ذریعے سے، اور اتنا فورن ایکسچینج بچ سکتا ہے جس کی کوئی نہیں. ایک آئیڈیا میرے ذہن میں یہ ہے. نہیں یہ بتائیں، میں یہ سننا چاہتی ہوں کہ ابھی چینجز کیا آ سکتی ہیں؟ آپ نے تو آئیڈیا دے دیا، لیکن چینجز کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو وہ پھر کہہ پوچھ رہی ہوں رہا میں. ہوں چینجز کے لیے آپ کے لیے سب سے اہم، دیکھیں آپ ذرا سوچیں کہ ایک وقت میں آپ اپنے گھر سے جب آپ اپنے آفس پہ پہنچتے ہیں تو پورا راستہ آپ چیختے ہوئے پہنچتے ہیں، اور پورا راستہ جو ہے وہ آپ ایک ٹینشن کے اندر پہنچتے ہیں، ٹریفک جیم، کھڈے، پریشانیاں، یہ ساری. اس کا صحیح ہونا ضروری ہے. سیوریج کا سسٹم بھی اگر یہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں تو جو بندہ آفس پہ پہنچے گا تو وہ 100% ایفیشنسی کے ساتھ کام کرے گا. لیکن اگر وہ جب آفس پہ آدھا ایک گھنٹہ وہ جو سلینگ لینگویج کے اندر کہتے ہیں کھجل خوار ہو کے پہنچے گا تو اس کی ایفیشنسی اب 50% بھی نہیں رہے گی. بالکل، میں خود اپسیٹ ہو جاتی ہوں. نیگیٹیوٹی اس کے ذہن کے اندر بڑی پڑی ہوگی. وہ لوگوں کو فٹ پاتھ کے اوپر ٹائی پہنا ہوا لڑکا فٹ پاتھ کے اوپر موٹر سائیکل لے جاتا ہوا دیکھے گا، وہ ٹینشن کا مریض اور بنے گا. اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو آفس کے لیے ٹریفک نہ ہو 2 گھنٹے پہلے، میں اپنی مثال دوں کہ ایسے ہی نکلنا ہوتا ہے، لیکن کسی کو کیا پتہ آگے ٹریفک پرابلم میں آپ کیسے پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے ٹریفک کا. نمبر 1 ایک ٹریفک کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے. دوسرا ہمارے یہاں پہ پولوشن کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اچھا پولوشن کے مسئلے کے حل کے لیے بھی اتنے آسان حل ہیں. وہی بات کہ ہمیں امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا پڑے گا. دیکھیں ہم مانیں یا نہ مانیں، اس وقت سوشل میڈیا ایک طاقت ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھیں میں ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی، ساتھ کر دوں، اور یہ آئیڈیا بھی بہت اہم ہے. ریحان اللہ والا ایک بہت بڑا نام ہے ہماری سوشل میڈیا کے اندر. وہ یہ کہیں کہ بھئی جو شخص بھی نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، اس کو بلاک کر دو. بالکل. اچھا جب ہم سب اس کو بلاک کر رہے ہوں گے تو الٹیمیٹلی اپنی نیگیٹیوٹی کو کہاں پہ، یعنی فلاں سیاست دیان کی برائی، میں نام شاید نہ لیں، اچھی بات، عمران خان کی برائی. اب جو عمران خان کی برائی کر رہا ہے اس کو بولا بھائی میں تمہیں بلاک مار رہا ہوں، مجھے غیبت نہیں چاہیے، مجھے نیگیٹیوٹی نہیں چاہیے، پازیٹیو بات کرو. تم نواز شریف کی برائی کر رہے ہو، تم کو ہم بلاک کر رہے ہیں. تم قاسم علی شاہ کی برائی کر رہے ہو، ہم تم کو بلاک کر رہے ہیں. ہر آدمی نے اگر بلاک کرنا شروع کر دیا، آپ یقین مانیں جو نیگیٹو بات کرنے والا ہے اور وہ اچھا وہ نیگیٹو بات کیوں کر رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو وہ پیڈ ہے، یا پھر وہ نیگیٹو بات اپنے طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر مجھے اپنے چینل کو چلانا ہے تو میں کسی سیاستدان کی برائی شروع کر دوں یا کسی سیاستدان کی تعریف شروع کر دوں، اور آپ پیسے ان کی پبلسٹی ہوتی ہے، لوگ زیادہ وہی دیکھ رہے ہیں کہ جو پبلک کو چاہیے. اچھا اب دیکھیں ہمارا نوجوان طبقہ کیا کر رہا ہے
کہ عمران خان کے خلاف ایک ویڈیو چل رہی ہے اور وہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو دیکھ کے اپنا آدھا گھنٹہ ویڈیو برباد کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جب شیئر کا بٹن دبا رہا ہے نا تو اس ویڈیو کو 50 آدمیوں نے دیکھا، تو اب اس نے 25 گھنٹے پاکستان کے لوگوں کے برباد کر دیے، آدھا گھنٹہ 50 لوگوں کے. تو ریحان اللہ والوں کو چاہیے کہ اس کیمپین کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چلائیں کہ جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے اس کو بلاک کر دو. سر یہاں تو یہ ہمیں بھی کہتے ہیں نیگیٹو نہ ہو، بی پازیٹیو، اور ان کا پہلا لیسن ہی یہی ہمیں. ہاں بی پازیٹیو. اچھا اب دیکھیں نا، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، ایک تو وہ آپ کو پازیٹیو کر رہے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو پازیٹیو کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ یہ کریں کہ جناب جو شخص اپنے فیس بک پیج کے اوپر نیگیٹو بات کر رہا ہے، یہ دیکھیں جس طریقے سے آپ نے کہا کہ سر ریحان اللہ والا صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ بی پازیٹیو رہیں اور نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیں. تو اگر ایک اسٹیپ یہ ہو جائے کہ ہر شخص، یعنی یہ بات وائرل ہو جائے کہ ہر وہ شخص جو نیگیٹو بات کر رہا ہے، یعنی نیگیٹو بات اس طریقے سے کہ وہ آدھا گھنٹے کا ایک اپنا ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے عمران خان کے خلاف، ایک آدھے گھنٹے کی ویڈیو نواز شریف کے خلاف، ایک مولانا فضل الرحمان کے خلاف، اور ایک قاسم علی شیرہ کے خلاف، ہر ایک کے خلاف ویڈیو. اب آپ سب نے اس بندے کو بلاک کرتے ہوئے کہا بھائی میں تجھے اس لیے بلاک کر رہا ہوں کہ جناب آپ نے یہ فلاں نیگیٹیوٹی پھیلائی. تو جب 50 آدمی اس کو بلاک کریں گے اور یہ میسج دے کے بلاک کریں گے تو انشاءاللہ وہ سدھر جائے گا. بالکل. تو اس چیز کو ہم اس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں واپس کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی طاقت کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، لوگوں کے ووٹ کاسٹنگ کو تبدیل کیا جاتا ہے. تو ہم کیوں استعمال نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کو لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی کو پھیلانے کے لیے؟ ہم ہر اس شخص سے جو ہمارے نیچے ہمارے کانٹیکٹ کے اندر، اس کو کبھی یہ صرف کام کرو، بلاک نہیں کرو، بلاک کرتے ہوئے اس کو بتاؤ کہ ہم تمہیں اس لیے بلاک کر رہے ہیں کہ تم نیگیٹو بات پھیلا رہے ہو. تم عمران خان کے فالوور ہو، تم نے نواز شریف کے خلاف کیا ہے، تو ہم تمہیں صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ تم نواز شریف والے کو بھی ہم اس لیے بلاک کریں گے کہ اس نے عمران خان کے وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے. اب ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے. آپ نیگیٹو بولنا چھوڑ دیجئے، آپ لوگوں کو ڈپریس کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. لوگ ڈپریس ہو رہے ہیں. آپ پازیٹیو باتیں کیجئے، آپ لوگوں سے کہیے کہ دیکھو فورن ایکسچینج اس طریقے سے آئے گا، اور فورن ایکسچینج کو لانے کا طریقہ کار یہ ہے، آپ جو ہے وہ فری لانسنگ کیجئے، آپ اس طریقے سے پیسے کو لائیے، آپ اپنے پیٹرول کو ضائع ہونے سے بچائیے، آپ کا فورن ایکسچینج سیو ہوگا. آپ دوسرے جس طریقے سے آپ اپنے فورن ایکسچینج کو بچا سکتے ہیں وہ باتیں کریں. دیوالیہ پن کی باتیں، ہر آدمی دیوالیہ پن کی باتیں، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر خون ریزی ہو جائے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ نہ کرے اگر ڈیفالٹ اناؤنس ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو آپ نے سری لنکا کی ویڈیوز دیکھی تھی وہ چند جگہوں کی تھی، اگر وہ چند جگہوں کی ویڈیوز اگر وہ کراچی کے، میں کہتا ہوں کہ شاید اس سے اچھی حالت ہو جائے گی کہ یہ واپس ان سیٹوں کے خزانوں کے منہ کھل جائیں گے. اگر اللہ نہ کرے یہ اناؤنس ہوا تو یہ سارے سیٹ نکل آئیں گے روڈوں کے اوپر اور لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے راشن پہنچا کے آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے اندر کیا ہوگا؟ کراچی کے اندر تو لوگ نہال ہو جائیں گے. یہ تو بلا وجہ ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی کہ پتہ نہیں خونریزی ہو جائے. کچھ خونریزی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے لوگوں نے ایک نیگیٹو بات یہ کی تھی کہ کورونا کے اندر لوگوں نے اپنے گھر بھر دیے تھے کس چیز سے؟ جو راشن تقسیم ہو رہا ہے. ایک آدمی نے 10 سال، میں نے کہا بے شک لیا بھائی، لینے تو اس کو، وہ آگے لے جا کے بیچ رہا ہے، بیچنے تو بھائی اس کو، لیکن یہ تو دیکھو کتنا لوگوں نے خرچ کیا بھائی. ایک بات یہ تھی. اچھا ایک بات یہ تھی کہ آپ نے کہا گرینری کے لیے ہمارے پاس اتنے زبردست آئیڈیاز ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں، اچھا روڈوں کے درمیان جو فٹ پاتھ ہوتی ہے ہم اس کو آئی لینڈ کہا کرتے ہیں. اگر وہ آئی لینڈ ہم بنا لیں اور ان آئی لینڈس کے اوپر ہم تمام پھلوں کے درخت لگا دیں، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے کتنا زبردست فائدہ ہوگا. جب وہ درخت لگ جائیں گے یعنی وہ فٹ پاتھیں پکی نہیں ہوں گی، وہاں مٹی ہوگی، تو اس وقت جو بارشیں ہوتی ہیں نا وہ سارا پانی اس میں جائے گا. اگر وہ پانی وہاں نہیں جاتا اور وہ فٹ پاتھیں پکی ہوتی ہیں تو وہ پانی ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے تیسرے علاقے میں جا کے ایک فلڈ کی شکل اختیار کرتا ہے جس کو ہم اربن فلڈ کہتے ہیں. اگر وہاں پہ
ہر فٹ پاتھ یعنی کراچی کی ہر جو آئی لینڈ ہے اس کے اوپر آپ پھلدار درخت لگا دیجئے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی سفیدے کا درخت لگانے کی، فلاں درخت لگانے کی. میں تو کہتا ہوں نیم بھی نہ لگائیے، نیم بہت اچھا درخت ہے، نیم بھی نہ لگائیے، بلکہ پھلدار درخت لگا دیجئے اور پھلدار درخت وہاں پہ پھل دیتے رہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے جب میں نے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی لوگ اس پھلدار درخت کے اندر سے پھل چوری کر کے کھا جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی کھانے دیجئے، ان کی صحت بنے گی. کراچی کا بندہ کھا رہا ہے نا، آپ کا مسلمان بھائی، آپ کا بھائی کھا رہا ہے نا، کراچی والا، پاکستان والا کھا رہا ہے. اگر اس کو میسر نہیں تھا تو اسی کو مل رہا ہے. اس خالی سفیدے کے درخت سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ پھلدار درخت لگا لیجئے، ایک غریب کے پیٹ کے اندر پھل چلا جائے گا. تو بے شمار پھل اگر کراچی کی روڈوں کے اوپر پھل ہی پھل ہوں اور اس میں سے لوگ وہ سیل نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور لوگ اس کو کھاتے رہیں، تو یہ بھی تو فائدہ ہوا نا. آپ فلڈ سے بچ گئے، اتنے لوگوں کو پھل مفت میں مل گیا اور آسانی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اور دوسرے موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کر لیں گے. بہت سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو باخبر کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا عبدالکریم بھائی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور یہ جو قیمتی ٹائم آپ نے دیا، سمجھے آپ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، کیونکہ وقت واپس نہیں آتا، میموریز رہ جاتی ہیں. اور خواتین و حضرات، ویورز، اگر آپ لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، کیونکہ یہ شیئر کریں گے تو ہمارے جو کراچی کے حالات ہیں وہ بدلے گا. کراچی 3 مہینے میں ضرور بدلے گا جب ہم ایک جان ہو کر اس پہ کام کریں گے. اور ہم وہ جو لوگ، ہو سکتا ہے کہ جب آپ شیئر کریں، نہ جانے کس کے شیئر کرنے سے کہاں تک یہ آئیڈیا پہنچتا ہے اور کون اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پہ عمل کریں گے اور پاکستان بہتر ہوگا. آج بھی ایک میں نے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی، ہماری ایک ساتھی ہیں، وہ کراچی سے، لاہور سے آئی ہیں، کہتی ہیں ہمیں جہاز میں بتایا گیا ہے کہ پریکاشنز کیجیے گا، تمام موبائل آف کر لیجیے گا، چوری کا خطرہ ہے، کراچی میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا کہ کراچی کے بارے میں ایسی کنفیوژن ہے. تو کراچی کے حالات بگڑ گئے، دوسرے شہر کراچی کو دیکھ کر ٹھیک ہوئے، لیکن کراچی دن بدن خراب ہو رہا ہے. جب آپ کے گھر کی رونق نہ رہے تو آپ اپنے گھر میں نہ سونے میں مزہ آتا ہے، نہ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، نہ کسی گیسٹ کو بلا سکتے ہیں. تو کراچی بھی ہمارے گھر جیسا ہے، پورا پاکستان ہمارے گھر جیسا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آپ کے ساتھ میرا سیشن ایک اور رہتا ہے. تو جو باقی آئیڈیاز ہیں وہ آپ سے کوئی نہ کوئی چوری کر لے گا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. مہتاب خان تنولی کو اجازت دیجیے. بڑھتا ہوا پاکستان، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.